یاد رکھیے کہ اللہ کے غضب کے ساتھ کچھ لوگوں نے خوشیاں منائی تھی، اور کتنی خوشی تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں ان کی خوشیوں کی، بدمستیوں کی. وَلَعَمْرُكَ، اے نبی آپ کی زندگی کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک اپنے نبی کی زندگی کی قسم فرما رہے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کی قسم. وَلَعَمْرُكَ أَنَّهُمْ فِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ حضرت لوط علیہ السلام کے جو لوگ ہیں یہ اپنے بدمستیوں میں اندھے ہو رہے ہیں. حسینوں کو دیکھ کر ان کا دماغ پاگل ہو رہا ہے. لیکن جب عذاب آیا، زمین سے جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اٹھایا، آسمان تک لے گئے، اور یہاں تک کہ ان کے گدھے گھوڑوں کی آواز کو، کتوں کی آواز کو آسمان کے فرشتوں نے بھی سنا. اتنا قریب لے گئے اور وہاں سے الٹ دیا، اور پھر اس کے اوپر پتھر برسایا گیا. اس وقت تمام مزہ، عیش اور مستیاں ناک کے راستے سے نکل گئی. جب پٹائی شروع ہوئی اور زمین جب پلٹے گئے اور اس پر پتھر برسائے گئے، بھوسے ہو گئے. تو اللہ کے غضب کے سائے میں رہنا بہت ہی خطرناک بات ہے. اس لیے دوستو، ایک تو کوشش یہ کیجیے کہ قریب نہ رہیے ایسی جگہ سے جہاں نظر پڑ جائے بار بار. ایسے ماحول سے بھی دور رہیے، اور جن سے خطرہ ہو کہ یہ ہم کو گناہ میں مبتلا یہاں ہم ہو جائیں گے، وہاں سے ہجرت فرض ہے. اس سے ہٹ جاؤ، اس کو بھگا دو. گناہ کے اسباب سے کہہ دو بھائی میرے قریب نہ رہو، میرے سامنے بے پردہ مت آؤ، میرے سامنے مت رہو، میرے پاس نہ رہو. دوری فرض ہے اگر اللہ کی حضوری کی عاشق ہو. جو اللہ کی حضوری چاہے اس کو ان چیزوں سے دوری فرض ہے. لہذا کتنا ہی خوشی محسوس ہو گناہ سے، لیکن غلام کی خوشی بھی غلام ہے، مالک کا غضب مالک ہے. غلام کو ہرگز جائز نہیں ہے کہ اپنا جی خوش کر لے اور مالک کو ناراض کر لے. لہذا اپنی خوشی کو قربان کر دو اپنے مالک کی خوشی پر. دل سے کہہ دو، دل سے یہ کہہ دو کہ اے دل تیرا دل تو چاہتا ہے اس عورت کو دیکھنے کے لیے، یا یہاں بدنگاہی کرنے کے لیے، یا یہ گناہ کرنے کے لیے، مگر اے دل تو کیا ہے، تیری حیثیت، اپنی قیمت تو سوچ لے. تو غلام کا ایک جز ہے، سر سے پیر تک تو غلام ہے، تو اس کا ایک ادنا سا جز ہے، اور غلام کا جز بھی غلام ہوتا ہے. اور تو اپنا جی خوش کر رہا ہے، مالک کو ناراض کر دو. مالک نے منع کیا ہے کہ ایسا نہ کرنا، تو ان کی نافرمانی، ان کو ناراض کر کے اپنا جی خوش کرنا، یہ کیا بات ہے سوچو. مالک کو ناخوش کر کے اپنا جی خوش کرنا نہایت خطرناک حالت میں ہے. یہ تو اللہ کا علم ہے، ورنہ وہ آسمان بھی گرا سکتا ہے، زمین میں ہم کو دھسا بھی سکتا ہے. اب دیکھیے، یعنی آدمی زندگی کے بارے میں کیا بھروسہ کرے. ہیل پارک مسجد کے خطیب مولانا عبدالجبار صاحب میرے پیر بھائی، ان کے دوست نظام صاحب میرے پیر بھائی، جوان، بالکل شادی بھی نہیں ہوئی تھی، دونوں میرپور خاص جا رہے تھے. منگل کا دن تھا، بدھ کا دن تھا شاید. بدھ کی صبح 8 بجے میرپور خاص سے 8 میل پہلے ایک بس ان کے اوپر پوری چڑھ گئی، کار چٹنی بن گئی، اور مولانا کی کھوپڑی بھی اڑ گئی. خالی داڑھی تھی جس سے لوگوں نے پہچانا، اور نظام بھی بالکل جو اسی وقت سڑک پر گیا وہ لاشیں پڑ گئی، مر گئے، ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہے. خبریں آئیں ٹنڈورایا سے، میرپور خاص سے، حیدرآباد سے، ٹیلی فون پر ٹیلی فون. پھر ہم لوگ گئے، کفن دفن کر کے ان کو کیا. تو 2 تو بالکل ختم ہو گئے. تیسرے میرے تینوں پیر بھائی میرے مولانا ابرار الحق صاحب دعوت برکاتہ، ان سے تینوں بیٹھ تھے. مولانا اشرف میرپور مسجد کے خطیب وہ بے ہوش ہو گئے، وہ اسپتال میں ہیں حیدرآباد کے. تو کس کو کیا معلوم کہ کس گھڑی پر کیا ہونا ہے. خدا کو ناراض کر رہے ہو، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا ہوا. ہر وقت بھائی فکر کرنے کی ضرورت.